نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا واشار الى قلبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین، النصیحہ فاؤنڈیشن فیصل آباد کے زیر انتظام 7 روزہ استعداد رمضان ورکشاپ کے سلسلے میں IM TV کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عتیق الرحمن، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مقصد روزہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے، اور روزہ فرض کرنے سے مقصد تمہیں بھوکا رکھنا، تمہیں پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تقوی کیا چیز ہے اور روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کا اصل لفظی معنی ہے ڈرنا اور بچنا، اور شریعت کی نظر میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ گویا تقوی انسان کے دل کی ایک کیفیت ہے کہ جس میں بندے کو اللہ کا استحضار ہوتا ہے، اور بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو کرتے ہوئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کی وضاحت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اچھے انداز میں فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یا ابی، یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، کیا کبھی آپ جنگل کے جھاڑیوں والے خاردار راستوں کے درمیان سے گزرے ہیں؟ ایسا راستہ جو تنگ راستہ ہو، پگڈنڈی ہو، جس کے دونوں جانب جھاڑیاں ہوں، خاردار وہ راستہ ہو، اس راستے سے کیا کبھی آپ گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں میں اس راستے سے گزرا ہوں۔ پوچھا پھر آپ اس راستے سے گزرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے دامن کو ان جھاڑیوں سے بچا کر، اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچا کر میں وہاں سے گزر جاتا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین، یہی تقوی ہے۔ زندگی کے سفر میں انسان اپنے آپ کو گناہوں کی علائشوں سے بچاتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹ کر جب وہ انسان گزرتا ہے تو یہی تقوی ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی انسان کے دل کی ایک کیفیت ہے کہ انسان کو یہ بات مستحضر رہے، جو کام میں کرتا ہوں اس کام کے کرتے ہوئے میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، لہٰذا میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں رات کے وقت گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور گشت کیا کرتے تھے، تاکہ یہ دیکھ سکوں اگر کوئی شخص فقر و فاقہ کی حالت میں ہے تو اس کے فقر و فاقہ کو دور کیا جائے۔
کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ ایک رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک گھر کے اندر سے دو عورتوں کی آواز آ رہی ہے، اور ان آوازوں سے محسوس ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک بڑھیا ہے اور ایک نوجوان ہے جن کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بڑھیا اس نوجوان لڑکی سے کہتی ہے، بیٹی آج دودھ کم ہے، ایسا کر لو کہ دودھ میں کچھ پانی ملا لو، دودھ زیادہ ہو جائے گا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی، اماں جان میں دودھ میں پانی کیسے ملا سکتی ہوں؟ امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا اس وقت تیرا امیر المؤمنین کون سا تجھے دیکھ رہا ہے؟ تیرا امیر المؤمنین کہاں یہاں پر موجود ہے، اسے کیا پتا چلے گا تو دودھ کے اندر پانی ملا لے؟ تو اس لڑکی کا جو جواب تھا وہ کمال کا تھا۔ اس نے کہا، اماں امیر المؤمنین تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المؤمنین کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے، جب دل میں یہ احساس ہو دنیا والا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن دنیا کا مالک اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سفر کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک جنگل سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بکریاں چرانے والا، بکریوں کا چرواہا بکریاں چراتا جا رہا ہے اور زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ اس گرمی کے عالم کے اندر روزے کی حالت میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سخت گرمی، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے اور یہ اللہ کا بندہ بکریاں چراتا ہے، گرمی کے عالم کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے اور روزے کی حالت میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جائزہ لینا چاہا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ارے اللہ کے بندے، ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک نے ستایا ہے، آپ ایسا کیجئے ایک بکری ہم پر بیچ دیجئے، ہم آپ کو بکری کی قیمت ادا کریں گے، بکری کو ہم ذبح کریں گے، اس کا گوشت بنائیں گے اور گوشت ہم بھی کھائیں گے، تجھے بھی دیں گے، افطاری کے اندر تو مزے سے افطاری کر لینا، گوشت بھی کھا لینا اور رقم بھی اپنے پاس رکھ لینا۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ ارے اللہ کے بندے، یہ بکری میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں، میں تو ان کا مالک نہیں ہوں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارے تیرا مالک یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ تیرے مالک کو کیا پتا، اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ریوڑ میں سے ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا، قیمت بھی تجھے مل جائے گی، گوشت بھی تجھے مل جائے گا، تیرا روزہ بھی افطار ہو جائے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے چرواہے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ ارے اللہ کے بندے، میرا مالک تو یہاں پر نہیں دیکھ رہا لیکن مالک کا مالک اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس شخص کی اس بات کا بڑا اثر ہوا اور دل کے اندر یہ احساس ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جو تقوی کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور اسی کا نام تقوی ہوتا ہے۔ دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ کائنات والا تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، پھر دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، محفل ہو، تنہائی ہو، انسان پھر گناہ کے قریب نہیں بھٹکتا۔ پھر اگر کوئی اس کو ورغلاتا بھی ہے تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے، لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، کہ اگر تو مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے ورغلانے کے لیے، لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں رب کا خوف ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے
फिर तन्हाइयों के अंदर पूरा हुस्नो जमाल और हुकूमत का हुस्नो जमाल इकट्ठा होकर दावत देता है, दरवाजे बंद करके, है तलक, आ जाओ, कोई देखने वाला नहीं, आ जाओ। लेकिन उसका जवाब यही होता है, माअज़ल्लाह, दुनिया वाला कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपने अल्लाह की पनाह चाहता हूं इन बुरे कामों से और रब की नाफरमानी से। ये तकवा है। तकवा की बुनियाद ये एहसास है इंसान के दिल के अंदर, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं उसकी नाफरमानी को छोड़ दूं। और रोजे से ये मकसद इंसान को हासिल होता है। इंसान रोजा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर, और जब उसने रोजा रखा, भूख लगी है, खाना नहीं खाता, प्यास लगी है, पानी नहीं पीता, मनकूहा बीवी है, उसके करीब नहीं जाता। क्यों नहीं जाता मनकूहा बीवी के करीब? इसलिए कि अल्लाह ने उसे रोक के रखा है। हलाल माल की कमाई से क्यों नहीं खाता? इसलिए कि अल्लाह ने रोक कर रखा है। वो इंसान जो अल्लाह के डर की वजह से अपनी मनकूहा बीवी के करीब नहीं जाता, वो किसी गैर महरम को कैसे देख सकता है? वो शख्स जो अल्लाह के खौफ की वजह से अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए भूख प्यास तो बर्दाश्त कर लेता है, खाने के करीब नहीं जाता, अपनी हलाल कमाई से खाता नहीं है, वो किसी और के माल को कैसे हड़प कर सकता है? ये सबक दिया इंसान को रोजे ने। अरे इंसान, अल्लाह हर वक्त तुझे देख रहा है, इसलिए अपने आप को रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से बचाते हुए हिदायत के रास्ते पर लेकर चलते जाओ। रमज़ानुल मुबारक का महीना इंसान को ये रिहर्सल कराने के लिए आया। सुबह से लेकर शाम तक इंसान खाने से, पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से रुक कर रह गया। अल्लाह तबारक व तआला की खातिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा महीना जब इंसान ये मशक करता है तो इंसान के अंदर वो कैफियत आ जाती है। फिर रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के बाद भी जब वो किसी गुनाह के करीब जाने लगता है, उसके दिल में एहसास होता है, गुनाह कैसे कर सकता हूं, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। लेकिन ये मशक उस वक़्त होगी जब इंसान रोज़ा रखते हुए सिर्फ खाने और पीने से नहीं रुकता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की हर नाफरमानी से रुकता है। अगर रोज़ा रखा, खाने से भी रुक गया, पीने से रुक गया, लेकिन झूठ भी बोलता है, गीबत भी करता है, बददियानती भी करता है, खियानत भी करता है, फ्रॉड भी करता है, धोखा भी देता है, तो अल्लाह ने आम हालात में जो काम हलाल किए थे, खाना पीना, रोजे की हालत में उनसे तो बच गया, और वो काम जो आम हालत में भी हराम थे, रोजे की हालत में उनसे भी नहीं बचा, तो ऐसे रोजे का फिर कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा सियामु मिनल अक्ल व शुर्ब इन्नमा सियामु मिनल लग़्वी व रफ़थ, कि रोज़ा सिर्फ खाने और पीने से रुकने का नाम नहीं है। रोज़ा तो नाम है बेहुदा कामों से, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का। और एक और रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रोज़े की हालत में हो तो फिर गुनाह के करीब न जाया करे, जहालत के काम न किया करे। और अगर कोई शख्स उससे कोई जहालत की बात करता है, कोई लड़ता है, झगड़ता है, तो उसे चाहिए कि वो कह दे, इन्नी साइमुन, भाई मैं रोज़ादार हूँ, रोज़े की हालत में मैं ये काम नहीं कर सकता। और एक रिवायत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मल्लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा, कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में झूठ से नहीं बचता, गुनाहों से नहीं बचता, रब की नाफरमानी से नहीं बचता, तो अल्लाह को ऐसे बंदों के रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपना खाना छोड़ दे, अपना पीना छोड़ दे। और एक रिवायत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, बहुत से रोज़ादार ऐसे होते हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, इसलिए कि रोज़ा तो रख लिया, भूख भी बर्दाश्त कर ली, प्यास भी बर्दाश्त कर ली है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी से बचा नहीं है, तो फिर ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
روزے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھے۔ فرمایا روزہ صرف انسان کے منہ کا نہیں ہوتا، روزہ انسان کے پورے جسم کا ہے۔ ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، انسان کے پاؤں کا روزہ، انسان کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ جب اس انداز سے انسان روزہ رکھے گا تو پھر انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی جس کیفیت کا نام ہے تقویٰ۔ اور جب رمضان المبارک کے اندر یہ کیفیت ایک انسان نے پیدا کر لی اپنے اندر، تو رمضان تو صرف مشق کے لیے تھا، ساری زندگی اس پر عمل کرنے کے لیے۔ پھر زندگی بھر انسان وہ کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا، اس کے ہاتھ وہاں چلیں جہاں اللہ نے حکم دیا، اس کی آنکھ وہاں اٹھے جہاں اللہ نے حکم دیا، اس کے کان وہ سنے جہاں اللہ نے حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر چلتا رہے، تو وہ انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور وہ انسان تقویٰ والا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روزے کا مقصد تقویٰ ذکر نہیں کیا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو جتنی عبادات ہیں تمام عبادات کا خلاصہ، تمام عبادات کا مقصود اور تمام عبادات سے حاصل وہ تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یا اللہ عبادت سے مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حج کا ذکر آیا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ حج ہم نے کیوں فرض کیا؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ قربانی کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہاں پر بھی اللہ نے یہی فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ تم قربانی کرتے ہو، نہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت چاہیے، نہ اللہ کو تمہاری قربانی کا خون چاہیے، نہ اللہ کو تمہاری قربانی کی کھال چاہیے۔ گوشت بھی تمہارے پاس، خون تمہاری نالیوں کے اندر، اور قربانی کی کھال بھی تمہارے پاس ہے۔ اللہ کو کیا ملتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ فرمایا اسی طرح سے اللہ کا گھر بناتے ہیں مسجد، فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، مسجد کی بنیاد بھی تقویٰ پر۔ ہر عبادت کا حاصل، خلاصہ، نچوڑ وہ ہے تقویٰ۔ انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جب انسان کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوگی تو انسان حقیقی معنوں میں وہ بن جائے گا جو اللہ چاہتے ہیں، اور جسے اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ جب تمام عبادات سے مقصد تقویٰ ہے تو ہمیں ایسے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے جن کے ذریعے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ دو قسم کے کام ہیں تقویٰ کے حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے سب سے پہلا کام ہے التزام طاعات۔ التزام طاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو بجا لائیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز ادا کریں۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم روزہ رکھیں۔ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ صاحب استطاعت کو حج کرنے کا حکم دیا، ہم حج ادا کریں۔ والدین کی خدمت کا حکم دیا، ہم والدین کی خدمت کریں۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا، ہم رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں۔ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ بلائی کا حکم دیا، ہم اللہ کی مخلوقات کے ساتھ بلائی کریں۔ جن کاموں کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو بجا لانے کا نام ہے التزام طاعت،
اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ دوسرا کام ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں، جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، گندگی کے کاموں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، اپنے آپ کو ہر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا کر رکھنے کا نام ہے اجتناب عن المعاصی۔ اس سلسلے میں کچھ ان گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کثرت سے پیش آتے ہیں اور جن کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ان میں شرک و کفر، اپنے آپ کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا۔ نمبر 2 ہے ترک عبادات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت انسان پر فرض کی ہے اس کو چھوڑ دینا۔ نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑنا، رمضان کا روزہ فرض ہے، روزہ چھوڑ دینا، مال اللہ نے دیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا نہ کرنا، صاحب استطاعت ہے، حج اس کے اوپر فرض کی ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ تو یہ جو عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے ان کو چھوڑ دینا، یہ بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 3 ہے حرام مال کھانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جسے حرام کی غذا پہنچی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے لوگوں کے حقوق ضائع کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے حقوق انسان پر لازم کیے۔ ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق، اور دوسرے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے انسان کے اوپر حقوق۔ تو حقوق اللہ کے بارے میں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان میں کمی کوتاہی اگر اللہ چاہیں اپنی شان کریمی سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد اگر ضائع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کی تلافی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ صاحب حق اسے معاف کرے گا، ورنہ اس کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز ہے اخلاقی برائیاں۔ انسان کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور باطنی امراض، حسد، کینہ، بغض، یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے تقوی کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ انسان نے اگر تقوی حاصل کرنا ہے تو اسے 2 کاموں کا التزام کرنا پڑے گا، ایک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اور دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ 2 کام انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ اور جب کوئی انسان ان 2 کاموں کا التزام کر لیتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرتا ہے، برائیوں سے بھی بچتا ہے، تو پھر وہ تقوی کے مقام، تقوی کے مرتبے پر آ جاتا ہے۔ اور جب انسان تقوی کے مقام و مرتبے پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگوں کے لیے میرے ہاں بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں عزت بھی متقی کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنا چاہتا ہے اسے بھی تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ کے قرب حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، اور تقوی اختیار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ
उसे गुनाहों से पाक करते हैं। फरमाया वमन यत्तकिल्लाह, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से डरता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। और जो शख्स तकवा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे नूर बसीरत अता फरमाते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू फुरकाना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो इंसान तकवा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर बसीरत अता फरमाते हैं। जो इंसान तकवा इख्तियार करता है अल्लाह गैब से रिस्क का इंतज़ाम करते हैं। जो इंसान तकवा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए बुलंद मकाम अता फरमाते हैं। अल्लाह ने फरमाया तिलकल जन्नत, ये मेरी जन्नत है जिसका वारिस मैं उन लोगों को बनाऊंगा जिनके दिल के अंदर तकवा होगा, जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले होंगे। तो रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, इस महीने का मकसद ही तकवा इख्तियार करना है। हम इस महीने की कदर करते हुए, रोज़ों के तकाज़ों को पूरा करते हुए न सिर्फ अपने आप को खाने और पीने से बचा के रखें बल्कि अल्लाह की नाफरमानी से बचा कर रखें, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें, अपनी आंखों को कंट्रोल में रखें, अपने कान को कंट्रोल में रखें, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें, अपने पाँव को कंट्रोल में रखें और पूरा रोज़ा उस अंदाज से गुजारें जिस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, उस अंदाज से गुजारें जिस अंदाज से रोज़े के ज़रिए तकवा की कैफियत हमारे अंदर पैदा हो जाए, ताकि तकवा की कैफियत हम अपने अंदर पैदा करके सही मानों के अंदर हकीकी मुसलमान बनकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत गुजारी के अंदर लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। ये था नाज़रीन आज का हमारा मौजू मकसद रोज़ा तकवा IMTV के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।